آج ہم آپ کو مدرسے کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ مدرسے کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور دوسرے اسلامی ملکوں میں کتنے مدرسے ہیں، وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور وہاں طالب علم تعلیم یافتہ ہو کے جو نکلتے ہیں ان کی سوسائٹی کے اندر ان کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے۔ آج ہم ذرا اس کا کچھ تاریخی جائزہ لیں گے۔ بالکل ابتدائی دور میں مدرسوں کی اپنی کوئی یعنی بلڈنگ جو ہے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ تعلیم جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتی تھی۔ مسجد کے اندر مختلف علماء جو ہیں وہ کسی ستون کے سہارے بیٹھ جاتے تھے، اور ان کے ارد گرد جو ہیں وہ طالب علم جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے، وہاں پر وہ لیکچر دیا کرتے تھے۔ اس وقت مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ابھی لکھنے کے لیے کوئی مواد نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ نوٹس لے سکیں اور لیکچر کو کسی طریقے سے یاد کر سکیں۔ تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ تھا کہ جب لیکچر ختم ہو جاتا تھا تو طالب علموں میں سے دو طالب علموں کا ایک سمجھی جماعت ہوتی تھی، اور وہ جو لیکچر ہوا ہے اس لیکچر کو وہ دہراتے تھے، یعنی پہلے ایک دہراتا تھا، پھر دوسرا طالب علم دہراتا تھا، تاکہ وہ لیکچر جو ہے وہ یاد ہو سکے۔ یہ جو ہمارے ہاں اب تک رٹنے کا سلسلہ ہے نا، کہ ہر چیز کو رٹا جائے، اس کی ابتدا یہ بہت پرانی ہے، یہ رٹنے کی۔ لیکن وقت کے ساتھ ادارے بھی بدلتے ہیں، اداروں کے ساتھ روایات بھی بدلتی ہیں، تو مدرسے کا جو ایک سمجھیے کہ ادارہ تھا، اس کے اندر بھی تبدیلی مطلب کہ آئی۔ اب آج کل ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں مکتب۔ مکتب کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے وہ جہاں پر طالب علموں کو قرآن شریف پڑھایا جاتا ہے وہ تو کہلاتا ہے مکتب۔ لیکن دوسرا ادارہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مدرسہ۔ مدرسہ جو ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اسلامی علوم جو ہیں وہ پڑھائے جاتے ہیں، جس میں قرآن شریف ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور منطق ہے، اور دوسرے علوم ہیں۔ تو لہٰذا یہ اب دو الگ الگ ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو مدرسے کا ادارہ بنا، دیکھیں کسی بھی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے وقت کے ساتھ۔ جب وقت کو ضرورت ہوتی ہے تو ادارہ بنتا ہے۔ تو خراساں کا علاقہ پہلے افغانستان اور ایران کہتے تھا، مشرقی افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ یہ خراساں کہلاتا تھا۔ تو سب سے پہلا مدرسہ خراساں میں قائم ہوا، اور مدرسہ قائم ہونے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ جب اسلامی حکومت جو تھی وہ قائم ہو گئی تو اب اس کے انتظام کے لیے ان کو پڑھے لکھے لوگ چاہیے تھے۔ تو پڑھے لکھے لوگوں کے لیے پھر یہ مدرسے کا ادارہ جو تھا وہ قائم ہوا، تاکہ یہاں پر لوگوں کو نہ صرف یہ کہ مذہبی تعلیم ان کو سکھائی جائے، بلکہ ویسے بھی لکھنا پڑھنا بھی سکھایا جائے، اور کوئی تنظیمی ضروریات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو علم ہو، تاکہ یہ لوگ یعنی حکومت کے مختلف عہدوں پر کام کر سکیں۔ یہ تو اس طرح سے یہ ادارے جو مدرسے کا یہ ادارہ جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہوا۔ اچھا، لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زیادہ تر مدرسے جو تھے یہاں پر مذہبی تعلیم جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بہت سے پیشہ ور جیسے کہ معمار ہیں، موچی ہے، جلاہے ہیں، یا دوسرے زیورات یا اسلحہ بنانے والے کاریگر ہیں، ان کے کوئی اسکول، کالجز یا کوئی ادارے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ بھی معاشرے کے لیے بہت ضروری تھے، چونکہ بغیر معماروں کی عمارتیں نہیں بن سکتی تھیں، بغیر
موچیوں کے جوتے نہیں بن سکتے تھے، جولاہوں کے کپڑا نہیں بن سکتا تھا۔ تو جو کاریگر تھے ان کے اپنے کوئی ادارے تو نہیں تھے، لیکن ان کا علم جو ہے یہ استاد شاگردوں کے ذریعے سے سیکھا جاتا تھا۔ یعنی ایک استاد ہوتا تھا اور اس کے شاگرد ہوتے تھے۔ جیسے حکیم ہے کوئی یا طبیب ہے، اس حکیم کے پاس کافی بڑی تعداد میں اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے، اور وہ شاگرد جو تھے جب وہ حکمت کرتے تھے، دوائیں مختلف بیماریوں کی دوائیں تجویز کرتے تھے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو سیکھتے تھے اور اس طرح سے علم حاصل کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں استاد شاگرد کا طریقہ۔ تو باقی دوسرے علوم جو ہیں مذہب کے علاوہ وہ استاد شاگرد کے حوالے سے مطلب کہ سیکھے جاتے تھے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ کسی معمار کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو ریاضی کا علم آنا چاہیے، کیونکہ بغیر ریاضی کے علم کے آپ کوئی مکان نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی آپ کو پیمائش کرنی ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ اس کا کتنا حصہ ہے اور کیسے اس کی چھت کیسے بننی چاہیے، کیسے سہارا دینا چاہیے۔ تو یہ ریاضی کی تعلیم، جیومیٹری کی تعلیم اور یہ سب جو ہے یہ استادوں کے ذریعے سے سیکھی جاتی تھی۔ اور اس لیے آپ دیکھیں کہ استاد اور شاگرد کے حوالے سے ہمارے ہاں جتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہیں ہندوستان کے اندر، یہ اسی روایت کے تحت بنی ہیں۔ یعنی استادوں نے شاگردوں کی تربیت کی، شاگردوں نے پھر اپنے شاگردوں کی تربیت کی، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ علم یا پیشہ جو ہے کچھ خاندانوں کے اندر ہو کے رہ جاتا تھا۔ خاص طور سے ہندو کمیونٹی میں تو یہ بہت تھا کہ چونکہ وہاں ذات پات تھی تو پیشہ جو تھا وہ خاندانی ہو جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں سیکھ سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں مطلب کہ یہ نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ جیسے اگر کوئی بڑا حکیم ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کے نسخے جو ہیں وہ خاندان ہی میں رہیں، کسی دوسروں کو پتہ نہ چلے، چونکہ وہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ اسی طریقے سے جو معمار تھے یا انجینئر تھے وہ بھی اپنے علم کو محدود رکھتے تھے اور بڑی مشکل سے اپنے شاگردوں کے حوالے کرتے تھے۔ تو پہلے مطلب کہ مدرسوں کے علاوہ جہاں پر مذہبی تعلیم ہوتی تھی، اس کے علاوہ یہ جس کو ہم کہیں سیکولر تعلیم یا کاریگری کی تعلیم، یہ استاد شاگردوں کے حوالے سے ہوتی تھی۔ اور اس کے بڑے مطلب کہ ہمارے پاس نمونے ہیں، مثلا تاج محل کی پوری عمارت جو ہے وہ انہی معماروں نے بنائی ہے جنہوں نے کسی اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم نہیں پائی تھی، بلکہ اپنے استادوں سے انہوں نے سیکھا تھا، اور استادوں سے سیکھ کے انہوں نے یہ عمارتیں، لال قلعہ کا ہوا یا پورا شہر جو شاہ جہاں آباد کا بنایا گیا تھا، وہ پورا شہر بھی مطلب کہ معماروں نے ہی بنایا تھا، اور اپنے استادوں کی مدد سے ہی انہوں نے معماری کے طریقے جو تھے وہ سیکھے تھے۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر یعنی علوم جو تھے اس کے ذریعے سے تعلیم ہوتی تھی، اور وہ تعلیم بھی معاشرے کی بنیادی ضرورتیں جو ہیں انہیں پورا کیا کرتی تھی۔ اب دوسرا جو ہے جیسا میں نے کہا کہ وہ مذہبی تعلیم تھی جس کے لیے کہ مدرسے قائم ہوئے تھے، اور جیسا میں نے کہا کہ پہلا مدرسہ جو تھا وہ خراسان میں قائم ہوا تھا، لیکن یہاں پر مذہبی تعلیم ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے اسلامی صوبے جو ہیں آہستہ آہستہ ان کے ہاں بھی مدرسے قائم ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ مدرسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب مدرسوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ علماء یا اساتذہ جو ہیں ان کو بھی کہاں سے لایا جائے، چونکہ خواندگی کی شرح بہت کم تھی، اچھے اساتذہ جو تھے وہ بھی کم ملتے تھے، تو اچھے اساتذہ کو جمع کرنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا تھا۔ بعض اوقات شاگرد جو ہیں کسی استاد کی تلاش کے اندر دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے اور جا کے اس سے علم حاصل کرتے تھے، چونکہ کتابیں نہیں ہوا کرتی تھیں، یعنی جیسے کہ آج کل کتابیں
جس طرح سے ہیں، علم کی وہ سہولتیں نہیں تھیں جو آج کل ہیں، تو لوگ دور دراز کا سفر کر کے جایا کرتے تھے اور علم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہی حال مخطوطات کا تھا۔ مخطوطات جو تھے وہ ہاتھ سے لکھے ہوتے تھے، اور جب تک کاغذ نہیں آیا تھا یہ مخطوطات جو ہے وہ پارچمنٹ پہ یا چرمی یعنی جلدوں کے کھال کے اوپر لکھے جاتے تھے، جو ظاہر ہے بہت قیمتی ہوتے تھے اور طالب علم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تو علم حاصل کرنا ایک طرح سے بڑا مشکل تھا، اور اس لیے اس کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ تھا کہ زبانی علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جائے، کیونکہ لکھائی کے لیے آپ کے پاس ذرائع نہیں ہوتے تھے، تو زبانی علم کی جو ہے وہ زیادہ اہمیت تھی۔ اس کے ذریعے علم ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا تھا۔